اب آپ نے یہاں پر جو بات غور طلب ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات بتائے گی کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت دی گئی تھی، فبی ہداہم، سے ان کی راہ پر تم جو ہو وہ چلو، اور ان کی راہ پر تم اقتدا، ان کی راہ پر جو ہے وہ ان کے مقتدی بن جاؤ، ان کے راہ پر جو ہے وہ اپنا لو. کون؟ تمام انبیوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو اصل چیز جو تمہارے ساتھ اس وقت سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے کہ تم لوگ جو ہو اس دین کو، جو دین ہم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس دین پر تم لوگ جب عمل نہیں کرو گے تو اصل میں تم لوگ جو ہوگے ناکام ہو جاؤ گے. یعنی کہ دنیا کی ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہدایت کے لیے سب سے بڑا پرابلم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پرابلم وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو فلسفیانہ مذاہب ہیں، فلسفیوں نے ہمارے لیے کیا کیا کہ انہوں نے مختلف قسم کے مطلب ان کو جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ اور تو انہوں نے انسان کی اخلاقیات میں اور طبیعت، جو آپ کی تمام کی تمام جو ماں باپ طبیعت کی لاجکس ہیں، ان کے اندر کوئی خاص کردار تو فلسفے نے ادا نہیں کیا، لیکن جو ایک بہت بڑا انہوں نے کام کیا وہ کیا کیا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم سونا بنا لیں اور کسی کمتر دھات کی مدد سے سونا بنا لیں. سونا تو خیر وہ نہیں بنا سکے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئی؟ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی جو کیمسٹری کی سائنس ہے وہ وجود میں آ گئی. یعنی کہ کیمسٹری کی دنیا جو ہے وہ وجود میں آ گئی. اسی طریقے سے فلسفے نے جب اور سوالات پہ بات کی، جیسے مختلف قسم کے کویسچنس تھے کہ جی یہ فلسفیوں نے دیکھا کہ جی سیب جو ہے وہ نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا. اس کی وجہ سے پورے کے پورے ہم نے دیکھا کہ ایک صدیوں سے 2-3 سال کے اندر جو ہے وہ پوری کی پوری تاریخ ڈیولپ ہوئی سائنس کی، اور ایک سائنس نے ایک پوری دنیا میں جو ہے وہ تہلکہ مچا دیا. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سائنس کی اس فلسفی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کیونکہ اس میں تمام کے وہ چیزیں جو ہیں وہ جب ہاؤ پہ انہوں نے کام کیا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے یہ بات بنی، تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جنریٹ ہونا شروع ہو گئی. میں آج آپ لوگوں کے ساتھ آگے اپنے اگلے یعنی کہ ہم نے جو آپ لوگوں نے سبق سنانا ہے، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ایک ڈسکشن جو ہے اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں، آپ تمام لوگ. خاص طور پہ اس آیت سے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک تمہید باندھی، اور جو آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سوشل میڈیا پہ شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. وہ خاص طور پہ جو جاوید اختر صاحب کا ایک مکالمہ ہوا ہے مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ، اور اگر میں اس مکالمے کے حوالے سے بات کروں تو یقیناً بہت کامیاب مکالمہ رہا ہے، اور بہت ہی زبردست انداز میں انہوں نے جو ہے وہ دلائل دی ہیں، اور تمام جو ایتھیسٹ کے جو کاؤنٹر ان کے جو ان کا پارٹ تھا اس کو انہوں نے بہت بہتر انداز میں ان کو رپلائی کیا ہے، اور ان کا جو ہے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے. جسٹ چند باتیں میں اس میں جو گزارشات آپ کے ساتھ اور بھی کرنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹس کیونکہ بعض اوقات ایسا ہے کہ کہیں پر کوئی جو مقرر ہوتا ہے یا بولنے والا جو ڈیبیٹ کرنے والا ہے، کہیں پر اس میں ہو سکتا ہے کہ بولنے والے میں آج ایتھیسٹ میں جاوید جو اختر صاحب تھے، ان کی ہم نے محسوس کیا کہ کافی ان کے دلائل میں کمزوری تھی، جبکہ مفتی صاحب کے جو دلائل تھے ان میں کافی وزن تھا. لیکن اس کے برعکس کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیبیٹ بھی سامنے آ جائے کہ جس ڈیبیٹ کے اندر جو ہے وہ جو خدا کا مقدمہ لڑنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں اگر، اور وہ ان کے پاس اتنے اچھے دلائل نہ ہو، اور کسی ایتھیسٹ کے پاس وہ بہت زیادہ ایسے دلائل دے دے کہ جس کے بعد وہ بولنے والا جو ہے وہ لاجواب ہو جائے، تو اس سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑے. تو ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اکثر ایتھیسٹ کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود یہ بات ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح سے اس ڈیبیٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کہ ٹائم اور اسپیس کی جو یہ ٹائم اور اسپیس تو یونیورس بننے کے بعد آیا ہے نا، تو یہ کائنات جو ہے اس میں جو کریٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی اس ٹائم اور اسپیس کی قید سے باہر ہے، اور وہ ایک سپر پاور ہے. اس سپر پاور کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں جو تاریخ ہے ہماری وہ ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ تاریخ میں دنیا کے جو کائنات کے قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کو چینج کیا ہے. ہم نے وہ واقعات دیکھے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جب یہ عذابوں کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی، ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے اس دنیا نے دیکھا ہے. اس دنیا نے دیکھا ہے کہ حضرت پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، یہ ایک نیچرل لا ہے، ہم سب کو معلوم ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ پانی جو ہے وہ برابر ہو گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا اس میں سے. تو یہ معجزات، یہ ساری حضرت ہمیں دنیا یہ پوری آپ ہسٹری انسانیت کی دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ کے ملاپ سے ایک انسانیت وجود میں آتی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو پروف کیا کہ کس طریقے سے اللہ جب چاہتا ہے تو وہ کن فیکون کر کے وہ چیز کر دیتا ہے. تو یہ تمام باتیں ہمیں جب ایک پوائنٹ ہے، اور یہ لوگ اکثر جو ایتھیسٹ ہیں وہ یا تو کسی ایسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہوتا ہے، یا وہ کسی نہ کسی سائنٹیفک دلائل کے بارے میں وہ جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بات کی نا کہ ہمارا جو ایک سوال جب پیدا ہوتا ہے، اس سوال کے بعد جب جواب مل جاتا ہے تو وہ جواب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہمارے ذہنوں میں
میں، یعنی کہ ہم جب سجدے میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہماری دعاؤں کی سیریز ہو رہی ہے، آپ جب بہت ساری پرابلمز یا پریشانیوں یا مشکلات میں ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خود ہلکا محسوس کرتے ہیں کہ واقعی میرے رب نے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تھام لیا ہو۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم سورہ انعام کے آج آیت نمبر 83 سے ہم آغاز کریں گے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے ہیں یا جن کی کلاسز جو ہیں وہ کبھی مس ہو جاتی ہیں، تو ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ آپ کو تمام جو پرانی زوم کلاسز ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے ضرور ان کو دیکھ لیا کریں جیسے آپ کو سہولت ہو۔ اور جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہماری جو آسان قرآن کورس کی جو پلے لسٹ ہے اس میں سورہ فاتحہ سے آپ کو تمام لیکچرز جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور کوشش کریں کہ باقی جو کورسز ہیں ان سے بھی، ان پلے لسٹ سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو تجوید کا کورس، گرامر کا کورس، اس کے علاوہ پوری دعاؤں کی پلے لسٹ جو ہے وہ بھی آپ کو اویلیبل ہے۔ اور آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ ان ویڈیوز میں ضرور اپنے کمنٹ کیا کریں تاکہ ہمیں اور بہتر انداز میں ورک کرنے کے لیے ہمارے لیے گائیڈنس جو ہے وہ ہو سکے آپ کی رائے سے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ جیسا کہ لاسٹ ٹائم پہ ہم نے جو آیات ختم کی تھی، وہاں پہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے واقعے کو ڈسکس کیا تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس بات کو ایکسپلین کیا تھا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو شعور عطا فرمایا تھا، اس شعور کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو قوم تھی اس قوم کو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا۔ اسی طریقے سے اسی بارے میں نے آپ کو ایک بات اور یہ بتائی تھی کہ وہاں پہ ہمارے ہاں جس طرح سے بعض تفاسیر میں یہ بات مینشن رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے جیسے وہ ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا میرا خدا ہے، اور پھر اس کے بعد چاند سورج کو دیکھا تو انہوں نے تب یہ کہا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھی یہ بات کہ وہاں پہ یہ بات جو ہے جس طریقے سے ہم اپنی لینگویج میں ایک بات ہی کرتے ہیں کہ کیا یہ میرا خدا ہے، یعنی کہ ایک بیسکلی وہ تنقیدی انداز تھا اپنی قوم کے لیے کہ تم ان لوگوں کو کیسے مان سکتے ہو کہ جو ختم ہونے والے ہیں، اور اس کی دلیل جو ہے وہ آج کی آیت جو ہے وہ اس بارے میں دیتی ہے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ، اور تل کا یہ، حجتنا ہماری دلیل ہے، یعنی کہ یہ وہ ہماری وہ حجت ہے، آتیناہا جو ہم نے ان کو دی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ پر قومی اس کی قوم پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی قوم سے اس طریقے سے زمین اور آسمان کی مثالیں دے کر ان کو یہ بات کہی، اور ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پہچاننے کے لیے تم ان کی تخلیق کے اوپر غور کرو، اور اس کے بعد انہی رموز سے تم جو ہے اپنے رب کو پہچان سکو گے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں خود پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے، اور اس بات سے یہاں پر آج آغاز ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ حجتنا آتینہ ہم نے ان کو دی، ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ پر قوم ہی اپنی قوم پر، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجے، ان کے درجوں پہ درجے، من نشاء ہم جن کے چاہتے ہیں، ان بے شک رب کا تمہارا رب جو ہے حکیم حکمت والا ہے اور علیم جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ان لوگوں کو جن کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے سے ایمان بالعین دیتے ہیں۔ ان کے ایمان بالغیب پہ تو ان کا یقین ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایمان بالعین پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے شعور کی آنکھ کو کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان ربا کا بے شک تمہارا رب جو ہے وہ حکیم اور علیم ہے، یعنی کہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت تھی یہ ہماری سمجھ لیں کہ پچھلے رکوع سے اس کی کنٹینیوٹی تھی، اور اس کے بعد آج کا جو اگلا خطاب ہے وہ آغاز ہو رہا ہے اس کا، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور وَحَبْنَا یعنی کہ ہم نے عطا کیا یا ہم نے بخشا، لہو ان کو، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دی ہے، کلن جو سب کو، ہدینہ جو ہدایت دی ہم نے، کلن تمام کو، ہدینہ ہدایت دی ہم نے، یعنی کہ آغاز میں حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اور اسحاق علیہ السلام جو بنی اسرائیل، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ بنی اسرائیل تھا، اور آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام پیغمبروں کی جو لڑی ہے وہ انہی میں شامل ہوئے تھے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ یہ دونوں قومیں جو ہیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یہ اپنے آپ
کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی وابستہ سمجھتے تھے، اور وہ ان کے جد امجد تھے، اور دونوں جو تھے یہ اس بات پر دلائل دیتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر ہیں اور اصل دین جو ہے وہ یہی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب آغاز پہلے کیا کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو تھے یہ سب ہدایت پر تھے، اور اس کے بعد اب کہا وہ نوحن، اور نوح علیہ السلام ہدینا، ہم نے ہدایت دی من سے قبل، ان سے پہلے، یعنی کہ ان سے پہلے بھی یہ جو دین جس کے بارے میں جس میں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، تو یہ جو دین ہے اصل میں یہ دین جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دین میں کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے جو دین چلا آ رہا ہے وہ وہی دین ہے جو ایک ہی دین ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے پیغمبر تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اسی دین کے آخری پیغمبر ہیں، اور حضرت محمد کو بتا دیا گیا کہ میں نے آپ کے لیے دین ابراہیمی جو ہے وہ چنا ہے۔ اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے من قبل و من ذریتی ہے، ان کے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے میں ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور جو ابراہیم علیہ السلام کی آگے ان کے نوح علیہ السلام کی جو ذریت تھے ان کی اولاد تھے، اور اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے جو انبیاء ان کے تواتر کے ساتھ آئے ان کے نام لے کر اب بتائے گئے کہ وذریتی ہی، ان کی اولاد یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حضرت ابراہیم، اور پھر ان کی اولاد حضرت داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف اور یوسف علیہ السلام و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام و ہارون اور ہارون علیہ السلام و کذالک، اور اسی طریقے سے نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو یعنی کہ نیکوکاروں کو۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو ان تمام انبیاء کا ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ زکریا اور زکریا علیہ السلام و یحییٰ اور یحییٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و الیاس اور الیاس علیہ السلام، کلن یہ سب کے سب من سے صالحین، نیکوکار تھے، نیک بندے تھے۔ اس کے بعد وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام والیسع اور یسع و یونس اور یونس علیہ السلام، اور جو و یونسا اور یونس علیہ السلام و لوطن اور لوط علیہ السلام و کلن، اور سب کے سب فضلنا، ہم نے فضیلت دی تھی اعلیٰ پر عالمین، تمام جہان والوں پہ، یعنی کہ یہ وہی بات ہے کہ یہ تمام کے تمام جو پیغمبر تھے وہ ایک ہی دین لے کر آئے، وہ سب کے سب ہدایت پر جو ہے مبنی دین پر بات کرتے تھے، اور وہ سب کے سب جو ہیں کوئی ان میں فرق نہیں تھا، جس طرح سے ہم نے تیسرے پارے میں دیکھا کہ تل کا رسول، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر کچھ فضیلت ضرور دی ہے، کچھ کے درجات جو ہیں وہ ڈفرنٹ لیول پہ دیے ہیں، جیسے کسی کو کلیم اللہ کہا گیا ہے، کسی کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کا دوست، اور اسی طرح سے کسی کو رحمت للعالمین جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام کے تمام جو پیغمبر تھے اصل میں یہ صحیح دین لے کر آئے تھے، اور انہی کے دین کے اوپر جو چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اور من سے آبائہم، ان کے باپ دادا، و ذریتہم، اور ان کی اولاد، و اخوانہم، اور ان کے بھائی، و وجتبیناہم، اور ہم نے چنا ہے ان کو، وجتبیناہ، اور ہم نے چنا ان کو، وہدیناہم، اور ہم نے ہدایت دی ان کو، الی طرف صراط، راستے کے المستقیم، سیدھے راستے کی، یعنی کہ یہ لوگ یہ تمام انبیاء اور جو جن سے یہ نسل آگے چلی آ رہی ہے، ومن آبائہم، اور ان کے جو باپ دادا تھے، اور ان کی جو وذریاتہم، ان کی اولاد تھی، و اخوانہم، اور ان کے جو آگے بھائی تھے، وجتبیناہم، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ چنا تھا، وہدیناہم، اور ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، الی صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک، یہ خدن، رہنمائی اللہ کی طرف سے، یہدی، ہدایت دیتا ہے، بھی، اس سے، من، جسے یشاء وہ چاہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر اشرکو وہ شرک کرتے، لحبط، تو ضائع ہو جاتے، انہم، ان سے، ماں جو کچھ قانون ہو تم یا عملون، وہ جو کرتے تھے، یا عملون ان کے عمل سے کہ وہ جو بھی عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بات جو غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انبیاء کی بات کی، اس کے بعد ان کی فیملیز کی بات کی کہ یہ سب جو تھے، ان کی اولادیں، ان کے بھائی، یہ سب ان کے آبا جو ہیں وہ صحیح ہدایت پہ تھے، ہم نے ان کو چنا تھا، یہ صحیح دین کے اوپر تھے، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ ذالک ہدی اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہدایت پاتے تھے، رہنمائی پاتے تھے، اور یہدی بھی، اور ہدایت دیتا ہے بھی، کس سے، من یشاء من عبادہ، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اور اگر ولو اشرکو، یعنی کہ اگر یہ لوگ بھی کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح سے کسی شرک میں اگر شامل ہو جاتے، تو لحبط، تو ضرور ہم ضائع کر دیتے، عنہم، ان سے، ماں جو کچھ بھی کانو تھے وہ، یا عملون جو عمل کرتے تھے، یعنی کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی طریقے سے تم لوگ یہ مت سمجھ لو کہ کوئی شخصیت پرستی کی وجہ سے، یا کوئی خاص خاندان کی وجہ سے، یا کسی ایسے وجہ سے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کہ یہ بڑی ہستیاں بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معاملے میں جو ہے وہ نافرمانی کر لیتے یا شرک کر لیتے، تو ان کے جتنے بھی اعمال تھے وہ سب کے سب میں ان کی بھی ضائع کر دیتا۔ میں نے کسی کے ساتھ ایسا کہیں پر کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو اس درجے پر پہنچے ہیں، جن کو ہم نے درجات دیے ہیں، انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے اس بات پر
وہ कारबंद रहे हैं कि वो असल हदायत जो अल्हामी आसमान से आई है, खालिक की तरफ से आई है, उन्होंने उसके ऊपर अमल किया है और वही दीन आगे उन्होंने अपनी औलादों में मुंतकिल किया है और उसके बाद उनके जो औलादों में लोगों हैं, उन लोगों ने अगर जो उस दीन में तहरीफ की है तो वो अपने पास से की है, उसमें कहीं पर भी कोई वो दलील अपने आबाओ-अजदाद से नहीं पाते कि वो ये कहें कि हमें जो है ये दीन हमारे बाप-दादा की तरफ से मिला था। औलाइका ये अल्लज़ीना वो लोग जो अतैनाहुम हमने दी उन्हें अल किताब किताब वल हुक्म और हिकमत वन नुबुव्वत और नबूवत यानी कि अब बता दिया कि औलाइका अल्लज़ीना ये वो लोग जो अतैनाहुम हमने जिनको दी क्या है किताब और हिकमत यानी कि वो अंबिया जिनको हमने अपनी किताब और हिकमत जो है वो अता फरमाई और नबूवत हमने उनको दी। तो ये असल में वो सही दीन था जिसके ऊपर इनको तमाम जिन लोगों के पास ये दावत दी जा रही है इनकी इस वक्त कुरैश को कहा जा रहा है कि असल में ये जो दीन था ये एक ही दीन है और इन नबियों के उस दीन के ऊपर तुम लोगों को भी अमल करना था। इन बस अगर यकफुर इनकार करें बिहा उसका हाउलाई हाउलाई ये लोग फकद बस तहकीक वक्कलना तो हम मुकर्रर कर देते बिहा इनके लिए कौमन ऐसे लोग लईसू कि वो नहीं है बिहा इसके भी काफिरीन इनकार करने वाले। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनको ये बात बताई क्योंकि इस सूरत के जो मुखातिब हैं वो कुरैश हैं और कुरैश को अब ये बात कही जा रही है कि तुम लोग जो हो वो अगर मिसाल के तौर पे जिस दीन को तुम्हें मानना था जो अंबिया की वरासत थी जिस पर तमाम के तमाम अंबिया जो हैं वो कारबंद थे और वो जो है वो हदायत पर मौजूद थे और तुम अगर इनका इनकार कर रहे हो तो कोई ऐसी बात नहीं। तो उसके बरक्स हम क्या करेंगे फ़ाइन बस अगर यकफुर इनकार करें बिहा इसका हाउलाई ये लोग यानी कि जो अहले मक्का हैं अगर ये लोग इनकार कर देते तो फ़कत वक्कलना तो हम मुकर्रर कर देते हैं करते हैं बिहा उनके लिए कौमन ऐसे लोगों को लईसू के वो नहीं होंगे बिहा इसके भी काफिरीन इनकार करने वाले। और यहाँ से अब हमको पता चल रहा है कि उसके बाद जो दावत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, हम तारीख़ से हमको ये बात पता चलती है कि वो किस तरीके से तमाम के तमाम जब हज के मौके पर वो जब मुज़दलिफ़ा और मिना में इज्तिमात होते थे, वहाँ पर वो लोग वक़्त गुज़ारते थे और किस तरह से वो ख़ास तौर पे मिना में क्योंकि टाइम गुज़ारना होता था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो मुख़्तलिफ़ किस्म के जो लोग बाहर से मक्का अरब के बाहर से आते थे, तो उनको हुज़ूर पाक जो है वो दावत देते थे और उसके बाद हमने ये देखा कि ये दावत क्योंकि मक्का में जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया तो वो तो बेसिकली उनमें से कोई भी बड़ा सरदार नहीं था, वो सारे के सारे यंगस्टर्स थे और हज़रत अबू जो बाद में बड़ी शख्सियात नामवर बने जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी उस टाइम पर हमें तारीख यही बताती है कि उनकी जो मैक्सिमम एज थी वो तकरीबन 38 साल के करीब थी। तो उसमें कोई भी बड़ा सरदार मक्का का शामिल नहीं था तो अल्लाह ताला ने अहले मदीना को अहले यसरब को ये सादत दी कि वो लोग जो हैं उनके पूरी की पूरी जो मदीने के सरदार थे, पूरी बरादरी थी, पूरी कौम थी मदीने की यसरब की, उन लोगों ने फिर इस्लाम को कबूल किया और उनके ज़रिए से ये पूरा इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला ने जज़ीरा नुमा अरब में जो है वो फैला दिया। और यहाँ पे अब इस आयत को इस बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तारीख से यही बात पता चलती है कि यही आयत जो है वो हज के मौके पर लोगों को पढ़ पढ़ के बताते थे कि ये लोग जो हैं अल्लाह ताला जो है जो दावत अल्लाह ताला ने इस कुरान के ज़रिए से दी है ये कुफ़ार जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम लोग ये दावत कबूल करो। और फिर मदीने के लोगों ने इस दावत को कबूल किया और उसके बाद जो है वो हिजरत मदीना जो है वो उसकी हम पूरी तारीख जो है वो हम जानते हैं। आगे अब आप देखते हैं कि उलाइका उलाइका यही लोग अल्लज़ीना वो जो हदायत दी अल्लाह ने फबी हुदाहुम सो उनकी राह पर फबी हुदाहुम मुक्तदी उनकी राह पर चलो। अब यहाँ पे इस बात को आप ये देखिएगा कि अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी तो उनकी राह पर चलो। इनके वो लोग जिनको अल्लाह ताला कुरान में अब ये बता रहे हैं कि ये लोग अंबिया की विरासत हमने तुमको दी थी। देखो अंबिया तमाम के तमाम जो है वो हदायत पर थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम लेकर उसके बाद पूरी की पूरी एक लड़ी जो है औलाद इब्राहिम की उसका जिक्र किया गया और उसके बाद जो है बताया गया कि ये वो लोग थे कि जिनकी तुम्हें पैरवी करनी थी और इनकी हदायत जो थी उनकी तुम्हें इक्तिदा करनी थी, उनकी राह पर तुमने चलना था। और उसके बाद कहा कि कुल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें ला असअलुकुम कि मैं नहीं मांगता तुमसे अलही इस पर अजरन कोई उजरत या कोई अजर। और इन आगे क्योंकि इल्ला आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इन नहीं हुआ यह इल्ला मगर जिक्रा नसीहत यानी कि याद दहानी है लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। अब आपने यहाँ पर जो बात गौर तलब है कि आप ये देखिए कि ये बात बताएगी कि देखो ये वो लोग थे जिनको हदायत दी गई थी फबी हुदाहुम से उनकी राह पर तुम जो हो वो चलो और उनकी राह पर तुम इक्तिदा उनकी राह पर जो है वो उनके मुक्तदी बन जाओ, उनके राह पर जो है वो अपना लो। कौन तमाम अंबियों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया और उसके बाद बताया गया कि देखो असल चीज़ जो तुम्हारे साथ इस वक्त सबसे बड़ा एक मसला है कि तुम लोग जो हो उस दीन को जो दीन हमने अपने पैगम्बरों के ज़रिए से भेजा है उस दीन पर तुम लोग जब अमल नहीं करोगे तो असल में तुम लोग जो होगे नाकाम हो जाओगे। यानी कि दुनिया की हमें तारीख ये बताती है कि हदायत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ
سے پیدا ہوتا ہے؟ پرابلم وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو فلسفیانہ مذاہب ہیں، فلسفیوں نے ہمارے لیے کیا کیا کہ انہوں نے مختلف قسم کے مطلب ان کو جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ اور تو انہوں نے انسان کی اخلاقیات میں اور طبیعت جو آپ کی تمام کی تمام جو ماں باپ طبیعت کی لاجکس ہیں ان کے اندر کوئی خاص کردار تو فلسفے نے ادا نہیں کیا، لیکن جو ایک بہت بڑا انہوں نے کام کیا وہ کیا کیا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم سونا بنا لیں اور کسی کمتر دھات کی مدد سے سونا بنا لیں. سونا تو خیر وہ نہیں بنا سکے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئی؟ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی جو کیمسٹری کی سائنس ہے وہ وجود میں آ گئی، یعنی کہ کیمسٹری کی دنیا جو ہے وہ وجود میں آ گئی. اسی طریقے سے فلسفے نے جب اور سوالات پہ بات کی، جیسے مختلف قسم کے کویسچنز تھے کہ جی یہ فلسفیوں نے دیکھا کہ جی سیب جو ہے وہ نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، اس کی وجہ سے پورے کے پورے ہم نے دیکھا کہ ایک صدیوں سے 2-3 سال کے اندر جو ہے وہ پوری کی پوری تاریخ ڈیولپ ہوئی سائنس کی، اور ایک سائنس نے ایک پوری دنیا میں جو ہے وہ تہلکہ مچا دیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سائنس کی اس فلسفی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کیونکہ اس میں تمام کے وہ چیزیں جو ہیں وہ جب ہاؤ پہ انہوں نے کام کیا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے یہ بات بنی، تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جنریٹ ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد اب یہاں پر آپ کو جب یہ بات بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہ تمام انبیاء، اور یہ انبیاء کی جو ہدایت ہے اس کے لیے حضور پاک نے ان کو ایک بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں لا اسألکم، میں تم سے کوئی ان باتوں کے اوپر اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. یعنی کہ اس قرآن پاک کی ذکر ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک اصل میں یاد دہانی ہے. یہ قرآن پاک جو ہے یہ اصل میں آپ ان تمام لوگوں کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورے اس تمام چیزوں کے جوابات دیے ہیں. فلسفیوں کو جواب دیا ہے، ایتھیسٹ کو جواب دیا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام ان لوگوں کو جوابات دیے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو کہیں سے بھی کوئی شائبہ دن کے دماغ میں آتا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں عہد الست کے بارے میں ہمیں خبر دے دی کہ تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے میں نے عہد الست میں اکٹھا کیا تھا. قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتا دی کہ دیکھو کس طریقے سے تم لوگ جو جب یہ سوال کرتے ہو کہ میں تم کو جو ہوں ایک ہی ہدایت پہ ہی کیوں نہ پیدا کر دیتا، یا میں تمہارے سامنے جو ہے اگر خود سامنے آ جاؤں یا کسی فرشتے کو مقرر کر دوں، یا جو تم سے پہلے قومیں ڈیمانڈ کرتی رہی ہیں، میں نے ان کو فزیکل کتابیں بھی دی ہیں لیکن انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انکار کیا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ جب تم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم کو مل جائے گا. اور اس کے بعد یہاں پہ یہ بات سب سے خوبصورت ہے کہ ان ہوا الا، کہ نہیں سوائے اس کے، ذکر کی یہ ایک یاد دہانی ہے للعالمین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں یاد دہانی ہے. یعنی کہ یاد دہانی کس طریقے سے ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے، اور اس پیاس کو جب پانی نظر آ جاتا ہے اور وہ پانی پی لیتا ہے وہ شخص، تو اس کی وہ پیاس بجھ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہر انسان کے اندر پیدا کر کے وجدان میں، اس کی انٹیوشن میں یہ حقیقت جو ہے یہ ڈال کر بھیجا ہے. اور اس کو یہ حقیقت کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن پاک جب وہ پڑھے گا، سمجھے گا، اور اس کو اس نیت سے پڑھے گا کہ میں اللہ کی ہدایت جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوں، تو آپ خود سب سے پہلے محسوس کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ ایک سکون مل جائے گا، ان کو ان کے سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے اور ایسے ہی یہ بات ہو رہی ہے. تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ میں ایک دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کجی رہ گئی ہو تو وہ جو ہے وہ آپ کی دور ہو جائے. جی پلیز. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے. ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار علیم و حکیم ہے. پھر یہی نہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھی. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی. یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے. اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی. یہ اللہ کی ہدایت ہے. اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے. لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا. یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے. علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے. سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو. ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
यहाँ पे ये जो आखिरी आयत है, आप लोग अपने हैंड जो है वो भी रेज़ कर सकते हैं, और आज हमने, क्योंकि मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया था, मैं आज आप लोगों के साथ आगे अपने अगले स यानी कि हमने जो आप लोगों ने सबक सुनाना है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हम एक डिस्कशन जो है उसमें हम पार्टिसिपेट करें, आप तमाम लोग। ख़ास तौर पे इस आयत से, जैसा कि आपने देखा कि अल्लाह ताला ने पूरी एक तमहीद बाँधी, और जो आज सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट जो है वो सामने आई है, जिसमें कि डज़ गॉड एक्सिस्ट के हवाले से आपने बहुत कुछ सोशल मीडिया पे शायद आजकल आप देख रहे हो, ख़ास तौर पे जो जावेद अख्तर साहब का एक मकालमा हुआ है मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के साथ। और अगर मैं उस मकालमे के हवाले से बात करूँ तो यकीनन बहुत कामयाब मुकालमा रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने जो है वो दलाइल दी हैं, और तमाम जो एथियस्ट्स के जो काउंटर उनके जो उनका पार्ट था, उसको उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में उनको उनको रिप्लाई किया है, और उनका जो है उनको डिफेंड किया है। जस्ट चंद बातें मैं इसमें जो गुज़ारिशात आपके साथ और भी करना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि ये डिबेट्स क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा है कि कहीं पर कोई जो मुकर्रिर होता है या बोलने वाला जो डिबेट करने वाला है, कहीं पर उसमें हो सकता है कि बोलने वाले में आज एथियस्ट में जावेद जो अख्तर साहब थे, उनकी हमने महसूस किया कि काफ़ी उनके दलाइल में कमज़ोरी थी, जबकि मुफ्ती साहब के जो दलाइल थे, उनमें काफ़ी वज़न था। लेकिन इसके बरक्स कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी डिबेट भी सामने आ जाए कि जिस डिबेट के अंदर जो है वो जो खुदा का मुकदमा लड़ने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं अगर, और वो उनके पास इतने अच्छे दलाइल ना हो, और किसी एथियस्ट के पास वो बहुत ज़्यादा ऐसे दलाइल दे दे कि जिसके बाद वो बोलने वाला जो है वो लाजवाब हो जाए, तो इससे ऐसा तो नहीं होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात जो है उसके ऊपर कोई असर पड़े। तो हमें इन बातों को ज़हन में रखना चाहिए। और मैंने एक वीडियो अपने ग्रुप में आज आपके सामने डाली है कि जो हमारी एक बहन ने पहले एक सवाल किया था कि एथियस्ट जो हैं जब हमसे बाज़-औक़ात मिलते हैं, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा इश्यू है, लेकिन इस वक़्त मीडिया की वजह से ये इश्यूज़ जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, और इन इश्यूज़ की वजह से जो है वो मुख़्तलिफ़ लोग जो हैं वो मुख़्तलिफ़ किस्म की मामलात जो हैं उनको आपस में एक-दूसरे के सामने जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात हमें जो ज़हन में रखनी है इस वक़्त, वो ये है कि आप ये देखेंगे कि जो आज की, अगर मैं इस आयत से थोड़ी-सी बात का आगाज़ करूँगा, कि इस आयत में जो हमारा आखिरी पार्ट था, लास्ट पार्ट था, उसमें आपने ये देखा कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इन हुआ इल्ला ज़िक्र लिल आलमीन, कि ये असल में वो नसीहत है या वो याद दहानी है, याद दहानी लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि याद दहानी का मकसद क्या है, कि अल्लाह ताला ने जब इस इंसान को तख्लीक किया, ये प्लान हुआ, अल्लाह ताला ने एक-एक चीज़ को एड्रेस किया है कुरान पाक में। अल्लाह ताला ने उनके बारे में, हमने तख्लीक आदम का, अल्लाह ताला ने अपनी वो कम्युनिकेशन जो फ़रिश्तों के साथ हुई, और उसके बाद अल्लाह ताला ने को कुरान में हमें उनकी खबरें दी, उनके बारे में बताया। और उसमें हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और जो मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं दुनिया में, वो अपनी आरा रखते हैं। लेकिन हमने एक ओपन माइंड के साथ जब हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ेंगे और तमाम लोगों की आरा को सुनेंगे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें अकल जैसी नेमत अता फरमाई है, हम उसको देखेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ़लसफ़े ने किस तरीके से साइंस जो है उसको, उसकी वजह बन गया फ़लसफ़ा। उन्होंने सवालात जो हैं, क्योंकि कोई भी इल्म, अगर हम पूरी दुनिया की तारीख़ को देखें तो असल में जो इल्म है उसकी बुनियाद ही सवाल है ना, कि ये आखिर कैसे हुआ? उसके बाद जो है उसका जवाब ढूँढने में लोगों ने फिर वहाँ पर, यानी कि हम देखते हैं कि सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं तो हमें ऊपर जाते हुए तकलीफ़ होती है, नीचे जाते हुए हमें आसानी होती है। वहाँ से हमें एहसास हुआ कि कोई फ़ोर्स है, कोई ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, वो जो इस वक़्त मौजूद है। इसी तरीके से ये जब पूरी हम कायनात को स्टडी करते हैं, तो आज हमने ख़ास तौर पे इस मकालमे के अंदर जो कुछ टर्म्स को यूटिलाइज़ किया गया, कि जिसमें वो द कंटिंजेंट बीइंग और नेसेसरी बीइंग की बात की गई। साथ ही साथ उसमें ये बात की गई कि इन्फिनिट रेग्रेस ऑफ कॉजेज़ की बात की गई। तो उसको शायद वो कुछ बेहतर अंदाज़ में जावेद अख्तर साहब नहीं समझ सके, लेकिन अगर आप देखें तो जब इंसान अपने लिए सवालात सामने रखता है, सवालात को देखता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद जो है वो जवाब देना शुरू कर देती हैं, कि जिस तरह से उन्होंने कंटिंजेंट बीइंग की बात की, तो आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को, पिछले रुकू में यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से हमें जो अकल दी है, कि हमारे सामने इस वक़्त लैपटॉप या मोबाइल मौजूद है, तो वो खुद पुकार कर कह रहा है कि मेरा कोई बनाने वाला है।
یعنی کہ یہ جو ہے یہ ایک کنٹینجنٹ بینگ ہے. اسی طریقے سے یہ ایک ایک چیز کو جب آپ انسان کو اسٹڈی کرتے ہیں، میں نے آپ کو اس کلاس میں بتایا تھا کہ ہمارے جتنے بھی سسٹمز ہیں، ہمارا نروس سسٹم ہے، ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ہمارا ایکسکریٹری سسٹم ہے، ہمارا آپ سرکولیٹری سسٹم دیکھتے ہیں، آپ مختلف جب جسم کے تمام نیورون سسٹم اور چیزوں کو آپ جب اسٹڈی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو وہ چیزیں خود بتائیں گی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود وجود پذیر ہو جائیں. تو آپ کو جب عقل سے آپ استعمال کریں گے تو ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ایک کریٹر موجود ہے، اور سائنس نے ہی اس بات کا پروف دیا ہے کہ کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کے اسٹارٹر کا، یعنی کہ جو کاز ہے جس کو انفینٹ ریگریس کاز کی بات کی گئی تھی، تو یہی سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ ایک چیز کے ہونے کے لیے اس کے پیچھے کسی خالق کا ایٹ دا اینڈ الٹیمیٹ ایک 1% کا ہونا بہت ضروری ہے. ادر وائز وہ چیز وجود میں ہی نہیں آئے گی. اور آج جب پوری کائنات ہمارے سامنے وجود میں ہے تو یہ خود اس بات پہ جواب دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات والا صفات ہے، یعنی کہ ہم ابھی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ اس وقت ایتھیسٹ ہیں، وہ تو ابھی اللہ تعالیٰ کی تو دور کی بات ہے، وہ تو مطلب کہتے ہیں کہ مختلف خدا ہیں. کہیں پر عیسائیوں کا خدا ہے، کہیں پر ہندوؤں کا خدا ہے، کہیں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف خدا جو ہے وہ ان کے کانسیپٹس رکھتے ہیں. یونانی فلسفے میں ایک پوری کی پوری جو ہے میتھولوجی جو ہے وہ وہاں پر پائی جاتی ہے. آپ نے صوفیانہ مذاہب میں گوتم بدھ جو ہے سب سے بڑے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ مطلب جوابات دیے، اور اس مذاہب میں جب لوگ گئے تو بہت سارے لوگوں نے دنیا سے انکار کیا، رہبانیت کی طرف جو ہے وہ آ گئے. پھر ایون عیسائی جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ رہبانیت کا کانسیپٹ آ گیا، جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ ننز اور پادری اور وہ تمام جو ہمارے پاس ان کے مونکس کا ہم پورا ایک کانسیپٹ دیکھتے ہیں. تو خیر، اب آپ لوگوں کو بات کرنے کا اس وقت میرا مقصد کیا ہے کہ ہمیں یہ جو دلائل ہیں آج کے دور میں، ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو یہ دلائل ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے. ہم کو ان کے ساتھ جو ہے یہ باتیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ وہ جب کبھی بھی کسی محفل میں بیٹھیں تو ان کو یہ بات پتا ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کیسے ہے. اس پہچاننے کے لیے ہمارے پاس وہ دلائل ہونے چاہیے کہ ہم یہ جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ، ہم جب قرآن کو، پہلی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری پوری جو تعارف قرآن والی ویڈیو ہے اس کو جب آپ اسٹڈی کریں گے تو وہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ کتاب اس کی طرف سے ہے. اس کے دلائل میں نے وہاں پہ جمع کیے ہیں. پھر اس کے بعد انبیاء کی جو تاریخ جس طرح سے بتائی جا رہی ہے، جو میں نے ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کی تھی، جس میں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، اور وہ دلائل تمام مذاہب سے اکٹھے کیے تھے کہ وہ آخری ٹائم پہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے ساتھ جو مخاطب ہوئے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک کو اتارا گیا اور وہ ان کے اوپر نازل ہوا. اور اس کے بعد جس طرح سے ہم اب یہ سورہ انعام اور سورہ آگے اعراف کو پڑھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو اس کے آغاز میں، اس کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پوری بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی، ہم نے پوری کی پوری، ہم نے آپ نے دیکھا کہ بنی اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا، پھر ہم قریش مکہ اور کفار کو ڈسکس کرنے ساتھ ساتھ ہم شریعت کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد اب سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانیاں اور وہ اپنے تمام کے تمام رموز جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں کہ اس کائنات سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا. اور جب یہ چیزیں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں پہ دیکھتے نہیں ہو، اور خود اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو یہاں پہ ایتھیسٹ کا سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں ظلم اور یہ تمام عدوان، یہ جس طرح سے یہاں پہ اس ڈیبیٹ میں بھی بات کی گئی کہ فلسطین میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پہ یہ ظلم کا ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم، یعنی کہ انسان کو جب اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ظلم اور اچھائی دو چیزیں موجود ہیں. اگر ظلم نہ ہوتا تو ہمیں کبھی بھی اس کے بارے میں پتہ نہ چلتا، ہماری ووکیبلری میں وہ لفظ اور الفاظ نہ آتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسی دنیا آئے گی جب میں تبدیل کر دوں گا اس دنیا، زمین اور آسمان کو ایک دوسری دنیا کے ساتھ، جہاں پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا ماضی کا پچھتاوا، اور نہ ہی کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا. یہ آیات ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا. لیکن جس طرح سے ہم ابھی یہاں پہ ایک ایگزامنر کو بہت اچھا وہاں پہ ڈیبیٹ میں بات کی گئی کہ ایگزامنر جو ہے وہ بعض اوقات ملٹیپل چوائس کویسچنز جو ہے وہ ہم کو دیتا ہے، یعنی کہ وہ غلط آپشنز بھی دیتا ہے ایک صحیح بات کو ڈھونڈنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں آپ ایگزامنر کو یہ نہیں کوٹ کر سکتے کہ جی آپ نے غلط آپشنز کیوں دیے.
کیونکہ یہ ابھی آپ کا امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان میں ایگزامنر نے چیک کرنا ہے کہ کس شخص کے پاس جو ہے وہ صحیح علم موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یہاں پر یہ چیک کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی کہ آخرت میں کے جو باسی ہیں، جنت کے جو باسی ہیں، ان کو میں نے چنا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نے ہم کو یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختیار اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اقتدار اور اختیار کا جو انسان کو یہ خلافت کا جو درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کہا اور مخلوقات کو کہا، سب نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ انسان نے یہ ذمہ داری لی۔ اور پھر آگے جا کر ہم عہد الست میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام انسانیت کو اکٹھا کیا ایک جگہ پر، ان سے یہ سوال کیا اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ چیز ہیں، اور وہاں پہ ہم نے اپنے لیے تمام ان باتوں کو کہ ہم نے کون سے دور میں آنا ہے، ہم نے کس گھر میں آنا ہے، ہم نے کہاں پہ کس کے ساتھ، یہ ساری ہمیں جو تفاسیر کی کتابوں میں باتیں ملتی ہیں کہ ہمیں اپنے بہت ساری چیزیں ہمیں اس ٹائم پہ ہم نے کی، اور لاسٹ کلاس سے میں نے یہ بات آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر آپ کو ایک پروسیس کے ذریعے سے، یعنی کہ آج ہم نے دیکھتے ہیں کہ 13.8 بلین میں یہ دنیا جو ہے وجود میں آئی، تو ہمیں سائنس نے بتایا، بگ بینگ کو پروف کیا کہ جی یہ بگ بینگ ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے جس کے لیے ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ریزز جو بگ بینگ کی تھی وہ وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوئی، وہ ڈھونڈ کچھ اور رہے تھے لیکن وہ ریزز ڈیٹیکٹ ہوئی، جس سے یہ بات ثبوت دیا کہ 13.8 ایئرز پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ اور اس کے بعد وہ سائنس ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی ہیں اور ایک پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہیں، اور بالکل ہی آپ دیکھیں کہ جس ڈسپلن اور ورنہ ہمیشہ دھماکہ اور تباہی کے بعد جو ہے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ ڈسپلن میں نہیں رہ سکتی، لیکن یہ کائنات خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس ڈسپلن کے ساتھ، جس طرح سے سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری جو دنیا ہے اس وقت اپنی ایک خاص اینگل پہ ٹلٹ کر رہی ہے، ایک خاص اینگل پہ اس ٹلٹ کی وجہ سے موسم آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا ایکو سسٹم چل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ تمام کا تمام جو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا اور موت کا جو کارخانہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ان رموز کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی پوائنٹ جو ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے ہم نے جس طریقے سے اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی پہلے ہمیں یوں سمجھ لیں کہ جیسے لیبارٹری میں ایک چیز کو پروف کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مقدمے کو پروف کر رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا میں جو مرنے کے بعد موت ہوگی، یعنی کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی، موت کے بعد، اس موت کے بعد جو ہے ایک ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہاں پر میں جو ہوں وہاں پہ جزا و سزا کا قانون نافذ ہوگا۔ اور یہ جزا و سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوٹے پیمانے پہ نافذ کر کے دکھائی کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی قوم جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ غرق ہو گئی پانی کے اندر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم نے غرق ہوتے ہوئے دنیا میں دیکھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے عاد اور سمود کو دیکھا، ہم نے مختلف طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیبارٹری کی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت ہمیں قرآن پاک سے یہ ہمیں بتاتے جا رہے ہیں یہ باتیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ واقعی، یعنی کہ میں بعض ایتھیسٹ کے جب پوائنٹس دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ ایسے دلائل دیتے ہیں، یعنی کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ خاص طور پہ جو ان کا ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی آج ہمارے پاس ایسے فاسلز موجود ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے انسان تھے، لیکن ہمیں تو لاکھوں سال پہلے کے ہمیں ایسے فاسلز مل رہے ہیں کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریخ ہمیں آدم علیہ السلام کی پتہ چلتی ہے اس سے بہت پہلے بھی انسانیت دنیا میں موجود تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے جس طرح سے ہم نے قرآن کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو خود بتا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں نے انسان کو زمین کی مٹی میں، جو کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے، وہاں سے اس میں پیدا کیا، اور دوسرا مرحلہ جو تھا اس دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے وہی عمل جو پہلے زمین کے پیٹ میں ہو رہا تھا وہ پھر ماں کے پیٹ میں ہوا، اور وہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عمل تھا حضرت اما حوا سے شروع ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی وہ روح جو ہے وہ نازل کی، اور وہ روح جو ہے اس کے لیے قرآن نے جب لوگوں نے سوال کیا حضور پاک سے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ یہ میرا حکم ہے اور یہ جو ہے امر ربی ہے۔ اور ان بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں، جب ہم قرآن کے ایتھیسٹ کو ہم اس بات پہ اگر قائل کر لیں، اس بات پہ کہ ٹھیک ہے آپ ساری باتوں کو سائڈ پہ رکھ لیں لیکن آپ پہلے یہ ایک ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی
ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کریٹر ہے اس نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اگر وہ اس نیت سے آپ پڑھنا شروع کر لیں گے تو بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ خود یہ کتاب جو ہے وہ دینا شروع کر دے گی، لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی اس پورے جرنی کو اور ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس معاملے میں آپ لوگوں کے کوئی شیئرنگ ہو، آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں اس ڈیبیٹ میں، یا کوئی سوال ہو، یا آپ لوگ کیسے اپنی بچوں کو اس ٹاپک کے اوپر آپ ان کو قائل کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ اس سے باقیوں کا بھی فائدہ ہو سکے گا بات چیت سے۔ جی پلیز مائک آپ اپنا اوپن کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی سرات بھائی۔ اچھا بس اصل میں تھوڑا سا آپ میں کوشش کرتا ہوں، اور میں ریکویسٹ کروں گا دوسرے لوگ بھی تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں اس میں، کیونکہ یہ سلمان بھائی آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئے ہیں، اور کیونکہ یہ بڑا آج کل ہاٹ ہوا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کافی چل رہا ہے، تو اس میں دیکھیں ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود اپنے آپ کو بھی ہم قائل کریں۔ کہیں پہ اگر ہمیں کوئی چیز ایسی ہے جو کنفیوژن ہوتی ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرا اپنا ایک سفر ہے، ایک مذہبی جس کو کہنا چاہیے کہ رجحان، کیونکہ میں پہلے کسی ظاہر کے مسلک میں، اور اس میں ہر کوئی کسی نہ کہیں کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو وہ آپٹ اگر کرتا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے، اور اپنی پرانی غلطی سے رجوع کرتا جاتا ہے۔ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو جس فرقے میں یا جس مذہب میں پیدا ہو جاتا ہے وہ مرتے دم تک اسی پہ ہی قائم رہتا ہے، اور اس ہر مذہب میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ صحیح بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ غلط بھی ہوتی ہیں۔ تو ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایمانیات میں کہ جہاں پہ جو غلطی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں اور اس کو چھوڑیں اور صحیح چیز کو اپنائیں۔ اب جیسے دین کے معاملے میں اگر کہا جائے تو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم جو ہماری جو بک ہے وہ ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن کی جو اہمیت اور جو ہمیں دینی چاہیے اور جس کو جس مقام پہ رکھنا چاہیے، شاید بدقسمتی سے ہم نے قرآن کے ساتھ دوسری کتابوں کو شریک کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، اور خاص طور پہ جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جیسے سلمان بھائی نے بھی کہا، تو وہاں پہ ان سے ہم قرآن کے اوپر لے کے آئیں، ان کو اسے قرآن سے بات کریں۔ میں نے پہلے بھی جیسے ہم نے یہ پڑھ رہے تھے، اس وقت یہ ڈیبیٹ ہوئی بھی نہیں تھی، اس وقت بھی یہ بات میں نے رکھی تھی کہ دیکھیں کہ پچھلی کلاس میں کہ یہ جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو تو مان لیتے ہیں ایتھیسٹ آخر میں جا کے، کہ کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ پاتی کہ یہ کیسے کریٹ کیسے ہو گیا اتنا ایکوریسی سے، اتنا سائنٹیفکلی کیسے چل رہی ہیں ساری چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہو نہیں سکتی، خاص طور پہ ڈی این اے کی جو فارمیشن ہے تو اس کے اوپر اکثر ایتھیسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر قائل ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے۔ تو لیکن یہ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ پھر ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ شک میں، جس کو کہتے ہیں نا شکی ہو جاتے ہیں، کہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا یا ویسا ہوا تھا۔ اور اس میں خاص طور پہ جو مذہبی طور پہ لوگوں کے جو کچھ چیزیں ایسی غلط العام ہو گئی ہیں جو کہ لاجیکلی بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے وہ چیز سنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس پہ اسٹک کر لیتے ہیں اور اس کو رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اپنی پچھلی غلطی کو ہم سدھار لیں۔ اسی وجہ سے جو ہے اس میں جو ایتھیسٹ ہیں اور جو مذہب ہے اس کے درمیان اس پہ کافی جنگ رہتی ہے۔ تو اگر اس کو ہم اچھی طریقے سے لے کے چلیں اور ہم ان کو کسی طرح اس بات پہ قائل ہونے کے بعد کہ دنیا کسی نہ کسی طرح سے بنی ہے، کوئی بنانے والا ہے اس کا، وہ جو بھی ہے لیکن کوئی اس کا بنانے والا ہے، اس کے بعد ہم اگر اس کتاب کے اوپر لے کے آ جائیں قرآن کو، اور اس کے ساتھ اس کتاب کا شریک کسی کو نہ بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں اس سے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے نا کہ اکثر ایتھیسٹ کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے کیا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو خود یہ بات ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح سے اس ڈیبیٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کہ ٹائم اور اسپیس کی جو یہ ٹائم اور اسپیس تو یونیورس بننے کے بعد آیا ہے نا، تو یہ کائنات جو ہے اس میں جو کریٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی اس ٹائم اور اسپیس کی قید سے باہر ہے، اور وہ ایک سپر پاور ہے۔ اس سپر پاور کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں جو تاریخ ہے ہماری وہ ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ تاریخ میں دنیا کے جو کائنات کے قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کو چینج کیا ہے۔ ہم نے وہ واقعات دیکھے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جب یہ عذابوں کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی، ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے اس دنیا نے دیکھا ہے۔ اس دنیا نے دیکھا ہے کہ حضرت پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، یہ ایک نیچرل لا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ پانی جو ہے وہ برابر ہو گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا اس میں سے۔ تو یہ معجزات، یہ ساری حضرت ہمیں دنیا یہ پوری آپ ہسٹری انسانیت کی دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ کے ملاپ سے ایک انسانیت وجود میں آتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو پروف کیا کہ کس طریقے سے اللہ جب چاہتا ہے تو وہ کن فیکون کر کے وہ چیز کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں جب
एक पॉइंट है। और ये लोग अक्सर जो एथियस्ट हैं वो या तो किसी ऐसी महफिल में बैठ जाते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता है, या वो किसी ना किसी साइंटिफिक दलाइल के बारे में वो जवाब उनके पास नहीं होता है। लेकिन एक बात यह है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बात की ना कि हमारा जो एक सवाल जब पैदा होता है, उस सवाल के बाद जब जवाब मिल जाता है, तो वो जवाब आप ये देखें कि जिस वक्त हमारे जहनों में, यानी कि हम जब सजदे में चले जाते हैं, जैसे हमारी दुआओं की सीरीज हो रही है, आप जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स या परेशानियों या मुश्किलात में होते हैं, आपकी आंखों से दो आंसू निकल जाते हैं, आप अपने आप को खुद हल्का महसूस करते हैं कि वाकई मेरे रब ने, ऐसा लगता है कि हमें थाम लिया हो। बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी पहचान करवाते हैं, और वो पहचान जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को करवाई पहचान, अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को कराई, मुख्तलिफ तरीकों से कराई, और उसी बात पर अल्लाह ताला जो है वो उनके वो फिर दर्जात जो है वो उनको देते हैं, जिन तकलीफों से गुजारते हैं वो तकलीफें वो पार करते हैं, और उस ईमान की वजह से करते हैं, और अल्लाह की वो नेक लोग भी करते हैं। जी नैयर बाजी, आप उसको कुछ कह रही थी। जी, मैं यही बात कहना चाह रही थी कि असल में मसला ही सारा ये है कि किसी एथीस्ट के सामने बैठने से, या अपने आपस के जो हमारे फिरके हैं उनमें भी आपस में बैठ के बात करने के लिए हम लोगों के पास नॉलेज कम है। हम लोग उतना नॉलेज हासिल नहीं करते कि हम अच्छे तरीके से आगे से दलाइल दे सकें। थोड़ा बहुत इल्म होता है तो जिसकी वजह से फिर वो जो दूसरा बंदा है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो मसला यही है कि हम अपने दीन के साथ जुड़ें, अपनी कुरान पाक के साथ जुड़ें, इसके इसका इसी तरीके से मुतालिया करें और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। असल में सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आके खत्म होता है। एक और बात, उसमें जो डिबेट में ये बात, एक्सक्यूज मी, जी जी हेलो, जी जी डिबेट सीता। में एक बात ये जो एक लेडी ने भी खड़े होकर कहा कि अल्लाह ताला ने फ्री विल दे दी है कि वो जो मर्जी करे, इंसान कत्लेआम करे, ये करे, वो करे। उसको ये बात वहां पर बतानी चाहिए थी कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पहले बनाया, उसको अक्ल दी, उसको तालीम दी, उसको शऊर दिया, उसको हर चीज अच्छी और बुरे की तमीज दी, हक और बातिल के बारे में बताया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री हैंड दिया कि ये दो रास्ते हैं, ये हक का रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है। अब तुम्हें जो मैंने अकल दी है, जो तालीम दी है, अब तुमने, इंसान ने उसके मुताबिक उसके ऊपर चलना है। दिस इज द एग्जामिनेशन। ये हमारी आजमाइश है, ये हमारा टेस्ट है। और फिर भी अगर इंसान वो उसी फ्री विल के तहत, अमूमन ये देखा गया है कि जो बुराई है उसमें अट्रैक्शन है, अगर वो इंसान उस तरफ चला जाता है तो ये उसकी अपनी चॉइस है। इट इज नॉट ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता कि वो इंसान को अल्लाह ताला उस तरफ चला रहा है। अल्लाह ताला ने एक नॉलेज दे दी है उसको, तालीमात दे दी हैं। अब उसको कहा है कि इट इज योर विल टू गो वेदर दिस वे और दिस वे। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री विल के मामले में, क्योंकि हर इंसान को दी है अल्लाह ने मर्जी, लेकिन साथ उसके अकल भी दी है कि किस चीज की तरफ तुम्हें जाना चाहिए। जी, आपने सही कहा कि असल में इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही हमको ये खबर दी ना, या अंबिया ने हमको ये बात बताई है कि अल्लाह ताला ने जब कहा कि मैंने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है कि मैं तुम्हें बजरिया पढ़ाऊंगा। बजरिया अंबिया कराम और कुरान पाक, जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब ये जो आज़माइश का जो कानून है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं कि हम यहाँ पर एक वक़्ती तौर पे एक टाइम पीरियड के लिए आए हैं, ये हमारा एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में अगर गज़ा में कहीं पर ज़ुल्म हो रहा है, तो इस वक़्त बाकी लोगों का भी एग्ज़ाम है। और कश्मीर दूसरी बात कश्मीर ये, के जुल्म का कोई जिक्र नहीं वो कर रहा, बार बार वो गजा के जुल्म का जिक्र कर रहा है कि जो कश्मीर में जो कुछ करते रहे हैं वो वहां इंडिया में बैठ के वो कोई बात नहीं कर सकता इस मामले में। वो उसमें क्यों नहीं उसने जिक्र किया, सिर्फ गजा का क्यों जिक्र करता रहा है? मैंने सारा चलिए सुना। वो तो अब हाँ, मैं अभी उस डिबेट की तरफ, क्योंकि वो फिर रुख जो है वो थोड़ा-सा हमारा चेंज हो नहीं सकता है। वैसे उसकी बाय वजह द वे बात कर रही हूँ। जी, आप देखें, ज़ुल्म तो बहुत सारी जगह बहुत पर हो सारी रहा है। जगह ज़ुल्म हो हमारे रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे हो रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान में भी ज़ुल्म अगर जब देखना चाहेंगे, तो आपको बहुत सारी जगहों पे ज़ुल्म यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा। तो ज़ुल्म तो कहीं भी हो रहा है। आप देखें, रोज़ाना अखबारात में कत्ल हो रहे होते हैं, बच्चियों के साथ बिल्कुल रेप हो रहे होते हैं। आप बिल्कुल। अखबारात में देखते हैं कि किस तरीके से कहीं पे डकैती हो रही है, कहीं पे चोरी हो रही है, कहीं पे मतलब उरियानियत हो रही है, कहीं पे कोई चीज़ भी आ रही है। तो अब ये सब के सब जो है, इवन मुसलमान जो है वो ये ज़ुल्म कर रही हैं। और पूरी तो दुनिया ये में, सारी चीज़ें पूरी दुनिया जी, में पूरी दुनिया में ये ऐसा हो रहा नहीं है कि एक जगह बहुत साफ सुथरी है और एक जगह गंदी है। अच्छाई और बुराई हर जगह पर और हर इंसान में मौजूद है, चाहे वो है। जी हाँ, इंग्लैंड है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, कुछ भी है। हर माशरे में अच्छाई भी है और बुराई भी है। ये कहीं भी कोई नहीं है कि फलाना मुल्क बुराई से पाक है या फलाने मुल्क में ज्यादा बुराई हो रही है। जैसे कि वो कह रहा था कि आप नक्शा खोल के देख लें तो वो ये वो सारा, उसके हवाले जी, से मैं ये बात कर रही हूँ। सही है। जी, प्लीज़, और कोई बात किसी ने शेयर करनी हो, प्लीज़? एक छोटी सी और बात सलमान भाई, एक चीज असल में है ना, जैसे इंसान कान सुनने की एक हद होती है। हालांकि कोई आवाज अगर बहुत दूर अगर है लेकिन कान सुन नहीं पाता तो कहते हैं ये आवाज आ नहीं रही है। इसी तरह आंख से देखने की भी एक हद होती है, उससे आगे आपको नजर नहीं आता तो आप कहते हैं कि यार मुझे नजर नहीं आ रहा। अल्लाह के मामले में भी आपकी अकल जो है ना, इसकी एक लिमिटेशन है। आप, हम्म। मैंने पहले भी एक दफा ये बात कही थी कि है ना, अल्लाह ताला का इल्म हम सबको अहाता किया हुआ है, लेकिन हम अल्लाह ताला को उस तरह से अहाता नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जितना अपने बारे में कुरान में बता दिया, अब बस उतना ही हम समझ सकते हैं अपनी अकल के मुताबिक। हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंच सकती कि हम पूरी तरीके से उसको अहाता कर सकें। असल ये बात है।
बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बात ये है कि जिस तरह से ना आप पूरी अगर दुनिया में देख लें, जो ये पॉइंट है कि बुराई और अच्छाई जो है वो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने पैदाइशी वो डाल कर भेजी है। आपने कभी अगर बेशक। गौर किया हो, इवन आप कभी बाहर के मुल्कों में जा रहे हो और इवन कोई जो वहाँ का कल्चर जो है उरयानियत या कपड़े उनके बहुत मिनिमम होते हैं, या वो मिनी स्कर्ट पहन के अगर औरतें वहाँ पे चल रही होती हैं, आप देखें कभी भी वो बैठ रहे होते हैं तो बैठते हुए अपनी उनको वो टांगे खुद ब खुद सुकड़ लेती हैं। उसकी मेन रीजन क्या है कि उनको मालूम है कि हमें अपने जिस्म को जो है वो छुपाना चाहिए, या कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान को बाज़ औक़ात रोकती हैं। बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि जो ज़मीर की आवाज़ तो है वो ये होती है। ये जी, लाशऊरी तौर पे अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर शर्म हया रखी हुई है, बिल्कुल। तो तो ये बातें जिसकी देखिए, वजह ये से वो कुछ ये हमको एक्शन बताती कर है ना कि एक हमारा क्रिएटर है, एक मैनुअल, जो मैनुअल हमारी क्रिएटर ने हमारे अंदर इंस्टॉल किया है, हम उसके मुताबिक बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। उसके मुताबिक हम जो है वो बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी और चीज़ें, अभी आप देखें वहाँ पे उस डिबेट में एक सवाल किया गया कि जी मैं आपके एथियस्ट में मुझको जो है मतलब कोई इवेंट, जैसे हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो क्रिसमस मना रहे हैं और दिवाली मना रहे हैं हिंदुइज़्म में, और मुसलमान ईद मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम तो सबसे फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट क्या है कि जो हमारा क्रिएटर जिसने हमको पैदा किया, जब हम उसको पहचान जाएँगे, तो वो हमें एक पूरा एक ज़िंदगी का ज़ाब्ता देता है। हमारा जो रब है, वो हमें ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल। हमें कवानीन देता है, हमें विरासत के कवानीन देता है, हमको वो मिलने-जुलने के, यानी कि मर्द और औरत के आपस में, यानी कि मियाँ-बीवी सिर्फ़ यानी कि दुनिया में हम ये देखते हैं कि हलाल तरीका जो है उसको जायज़ किया है मर्द और औरत के लिए, और बाकी सारे हुँ, मर्द और औरत को एक-दूसरे पर हराम कर दिया है। और उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला को ये जो दुनिया चलानी है, उसमें अल्लाह ताला ने एक घर का यूनिट अगर नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो नस्ल की तरबियत नहीं हो सकती है। जिस मकसद के लिए ये पूरा एक कारखाना अल्लाह ताला ने जो डेवलप किया है, क्योंकि जो अभी मग़रिब में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं, उसकी वजह या हमारे माशरे में भी वजह क्या है कि लोग जो हैं जब दीन से दूर होते हैं, उनके माँ-बाप उनको बचपन में उस तरीके से वो तालीम और तरबियत नहीं देते। हमारे यहाँ भी जहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं पे कोई बुराई सामने आती है, तो असल में उनके पीछे उन लोगों की उस तरह से तरबियत नहीं हो सकती। उनको वो एथिक्स जो है वो बचपन में सिखाई नहीं जाती। उनको वो बातें नहीं बताई जाती कि दुनिया में कैसे चलना है, क्या करना है, लोगों से कैसे डील करना है। तो जब ये माँ-बाप ये ज़िम्मेदारी उठाते हैं, बेहतरीन, जैसे हुज़ूर पाक की हदीस है ना कि माँ-बाप का जो बेहतरीन काम है कि बेहतरीन तालीम और तरबियत अपनी औलाद को दें। तो ये चीज़ें जब होंगी तो वो एक सही रास्ते पे चलेंगे। जी, प्लीज़ कोई और कोई बात करना चाहे। हाँ, एथियस्ट जैसे कि वो कह रहा था कि हर तरह का हमारे त्योहार मनाया जाता है, तो व्हाट इज़ दिस? ये तो कोई उनकी फैमिली, उनकी ऑर्गनाइज़ेशन, उनका डिसिप्लिन या उनकी क्या सिस्टम लाइफ़स्टाइल का उनका, कि वो एक मिक्सचर है। कोई उनका जो निज़ाम हयात इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है, उसका तो दूर-दूर से उनका वास्ता नहीं होता, जो एथियस्ट लोग होते हैं। कि असल मतलब में जो उनका एथियस्ट होते एक हैं ना, उनका एक बहुत प्रॉपर बड़ा वे उनका जो नहीं है प्रॉब्लम है। लाइफ़ का, ज़िंदगी का। जी, जो जी, एथियस्ट बताएँ? है उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पे यकीन नहीं रखते हैं, तो वो कहते हाँ, हैं कि जी। हमारी जो ये ज़िंदगी है, असल में यही सब कुछ है, और इसके ऊपर अगर हम अपने कुछ कवानीन लगा लेंगे, तो वो कवानीन जो है हम अपनी ज़िंदगी, एक ही ज़िंदगी है, उसको हम क्यों ना एन्जॉय करके गुज़ारें। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि ये पूरी की पूरी ज़िंदगी में वो कभी छोटे से बच्चे थे, माँ की गोद में थे, वो अपने हाथ से अपना खाना भी नहीं खा सकते थे, और एक टाइम आएगा कि वो बुढ़ापे में जाएँगे और वहाँ पर भी वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने अगर ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब उनको ये नज़र आएगा कि हमने ये ज़िंदगी अल्लाह के उसूलों के मुताबिक, या जो क्रिएटर है उसके उसूल के मुताबिक अगर हम नहीं गुज़ारेंगे, तो हमारे वो सवालों के जवाब हमको नहीं मिल सकते। क्योंकि अगर जिस तरीके से इस दुनिया में एक इंसान की परवरिश हो रही है कि अगर एवोल्यूशन ही होता, तो फिर ये एक छोटे से बच्चे से बड़ा, और बड़े से फिर ये बुढ़ापा क्यों होता? और हुँ। एक डायरेक्ट इंसान जो है वो 20 साल का आता है और 20 साल के बाद 40 साल में वो या तो खत्म हो जाता। यानी कि उसी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो उस एज के अंदर रहती कि जिसमें इंसान अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ, चीज़ें खुद पूरी कर सकता हो। तो एनीवे जी, आप और कोई अगर बात करना चाहो तो फिर हम आगे भी मूव करें। जी बेटे, मेरे ख्याल में सारी बातें मैंने सुनी हैं, तो मैं इस जी, नतीजे पे पहुँची हूँ कि जो हमारी माएँ हैं या हम माएँ हैं, वो हम अपनी नस्ल की तरबियत अगर सही करें, इस्लामी कानून, इस्लामी असूल, कुरान करीम की ने जो-जो फरमाया उसके ऊपर इन्हिसार करें, तो ये सारी सोसाइटी सही हो सकती है। अगर माएँ नहीं, को टाइम नहीं होता, वो खुद बाहर जाना चाहती हैं, बच्चा कभी इधर फिरता है, कभी उधर फिरता है, जैसे मर्ज़ी माहौल में फिर वो जो भी सीखना चाहता है, सीख लेता है। तो बेटे, अगर माएँ इस नुक्ते को समझ जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये सारे संवर सकती है हर बात। जी, असल में हमारा मसला ही यही है कि हम लोग एमबीबीएस करने को या इंजीनियरिंग करने को या इस तरह की कोई भी डिग्री लेने को ज़्यादा अहम करार देते हैं। हम खुद कर गुज़रे हैं इस दौर से, यही कुछ करते आए। लेकिन हम कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने के लिए हमने अपनी औलाद को नहीं कहा। बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती नमाज़ यहाँ पे है हमारी। ये बेटे, नमाज़ का भी नहीं कहती, इस बात की नमाज़ पूछ का भी हमसे होनी है। मुझे तो इतना खौफ आता है अल्लाह ताला से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि अल्लाह ताला तू गफूरुर रहीम है, हमें माफ कर दे और हमारी औलाद को इस तरफ ले आ के रब्बाना हब लना
मिन ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी नस्लों में मुत्तकियों के इमाम पैदा फरमा। तो ये इस बात के खौफ के पेश नज़र ही मैं ये दुआ हर नमाज में बहुत ज़रूर करती हूँ। लेकिन हम लोगों का इस तरह का माहौल होना चाहिए कि हम बच्चों को तर्जमे की तरफ लाएं, कुरान का तर्जमा सिखाएं। अब मैंने ये कुरान पाक का तर्जमा जब मैं 10th क्लास में थी तब पढ़ा हुआ है, और तब का मुझे अब तक माशाल्लाह याद है, काफी हद तक, बीच में कहीं कहीं भूला हुआ है, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों को लेके आना चाहिए था इस तरफ। लेकिन उसकी वजह यह है कि हमारा माहौल इस तरह का नहीं है। हर तरफ सिर्फ ये करीब स्कूलों में दाखिल कराओ, बड़े स्कूलों में दाखिल कराओ, अच्छे स्कूलों में दाखिल कराओ, ये जी फर्स्ट आना है क्लास में, ये है वो है, मतलब मैट्रिक में टॉप बाकी कर इसमें रहे हैं एक ये प्रॉब्लम और भी है हमारे माशरे में ना, अगर आपने नोट किया हो, मसला ये है कि दीन और दुनिया दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं। अगर बन जो गए जो हैं। लोग दीन की बिल्कुल, तरफ लाना चाहते हैं तो उनके पास ऐसे इदारे भी नहीं है। वो कहते हैं अगर हम मदरसे में लेके जाएंगे तो एक बिल्कुल मदरसों का ऐसी माहौल बिल्कुल जनरेशन, ही गलत किस्म का है, बिल्कुल वो एक बहुत ऐसी ज्यादा जनरेशन बन जाएगी वो कि एक्सेप्टेबल वहाँ, नहीं है बिल्कुल। तो जी। पॉइंट ये है कि अब जैसे मैं जिस तरह से इस काम को एक मिशन समझ के कर रहा हूँ, और आपने अगर मेरे चैनल पे माशाल्लाह जिस तरह से हम इस वक्त कुरान को डाल रहे हैं और कर रहे हैं, और मकसद सिर्फ यही है कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला जिस वक्त भी मेरा ये पैगाम जिस तरह से है कि हम देखें किसी तासुब के बगैर हम कहीं पर भी कोई अपनी कोई बात इंपोज नहीं करते, हम नहीं वो करनी तमाम बिल्कुल। भी बता देते हैं माशाल्लाह। हम लोगों को बिल्कुल एक लिबरल, और कभी भी आपने देखा होगा कि मैंने किसी भी हमारे यहाँ मौलवियों के पास आप बैठेंगे ना, तो वो तो पहले आपकी ज़ाहिरी वज़ाकता के ऊपर ही बहस करना शुरू कर देंगे कि जी वो पर्दा क्यों कर रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल पहले जनाब सर पे टोपी क्यों नहीं है? एक्सक्यूज ये पाइजामा ये क्यों नहीं है? आप एक्सक्यूज मी, इसका कोशिश सिंपल बोले आप। हाँ जी, मैं जी, ये कहती हूँ कि जो जो कोशिशें ये कर रहे हैं, और हर पहलू पे इनकी एक वॉइस मिल जाती है हमें, हम उनको पढ़ते भी हैं, और कोशिश फिर आगे हमें करनी चाहिए कि हम किसी और को भी शेयर करें। तो इनका तो हर टॉपिक माशाल्लाह इन्होंने मेरे बेहतरीन अंदाज से उन्होंने बयान किया है। तो हमें मतलब ज़्यादा बच्चे पढ़ते ही नहीं इसको कि क्या भेजा है हमारे टीचर ने इस और क्या हमें करना चाहिए। इसका इसका सिंपल तरीन हल ये था कि जिस तरह बचपन से ही क्लास 1 से इंग्लिश पढ़ाई जाती है सब्जेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर अरबी का भी एक सब्जेक्ट होता तो अब हम इस तरह जलीलो ख्वार ना होते याद करने के लिए कि हमें बिल्कुल अब याद नहीं हो बिल्कुल रहा, क्योंकि बिल्कुल लर्निंग जो स्टेज होती है वो बचपन की होती है। उस बिल्कुल वक्त जिस तरह हम इंग्लिश का सब्जेक्ट, उर्दू का सब्जेक्ट, मैथ का सब्जेक्ट वगैरह वगैरह हम पढ़ते रहे हैं, एक सब्जेक्ट अगर अरबी का भी शुरू दिन से हमारे पाकिस्तान के अंदर जब ये बना था पाकिस्तान, उस वक्त से ही अरबी का एक सब्जेक्ट लगा होता तो हमें तर्जुमा पढ़ने की जरूरत ही ना होती। और उस वक्त अरबी से अगर रख भी मेरा देते हैं तो ऑप्शनल रख हाँ देते जी, हैं कि जी एक्सक्यूज तुसी लवो या मी, ना लवो। मेरा दामाद है एक अरबी है, वो उसने कभी भी कोई हवाला देना होता है वो फौरन अरबी की कोई आयत या हदीस पढ़ के या निकाल के दिखा देगा, क्योंकि उनको तर्जुमे की जरूरत ही नहीं है। वो मुझे इतनी उस वक्त एम्बैरेसमेंट फील होती है कि हम किस चीज के मुसलमान हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये इसका मतलब क्या है। तो चलिए बचपन से ही माशाल्लाह, अगर हमने अरबी मामले का में एक आप सब्जेक्ट अगर गौर पढ़ा करें होता ना। माशाल्लाह हमारे इस कोर्स के अंदर बहुत सारे एजेड और सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं। मतलब एज और ये सारी चीज़ें हमारे एक्सक्यूजेस जो है ना, हमें अपनी लाइफ में उनको निकाल कर आगे हम सबको, यानी कि हम सबके घरों में हम हाँ, एक दो बिल्कुल। दो लोगों को भी अगर इस बारे में कायल कर लें, आपके भी बच्चे होंगे आप उनको हाँ, कायल कर लें, तो ये खैर हमारी बात जो है अपने टॉपिक से थोड़ी सी साइड पर होगी। तो मैं इस मेरे ख्याल में टॉपिक को यहाँ पे क्लोज जी करता हूँ। चलें स्टार्ट करें सबक। माशाल्लाह मकसद हमारा यही था कि हम लोगों को अपने इर्द गिर्द जितने भी हैं उनको हम एजुकेट करें, उनको वेल एक्विप्ड करें, क्योंकि ये इस वक्त स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ जगह पर इस वक्त ये डिबेट्स जो हैं हो रही हैं, और उनके बारे में उनको उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि अगर हम दीन पर आते हैं तो हम क्यों आए ना। ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती की वजह से हैं, बल्कि हम अपने रब को पहचान कर कि हमारा जो क्रिएटर है, जैसे पिछले उसमें अल्लाह ताला ने आयत में जब हमने पिछला रुकू देखा था, तो अल्लाह ताला ने पहले शिर्क की बात की और उसके बाद क्या कहा, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ कि तुम नमाज पढ़ो और तुम मेरा तकवा रखो, मुझसे डर रखो, और इसलिए डर रखो कि तुमने मेरे आगे पेश होना है, यौम हशर में तुम्हें मैं इकट्ठा करूंगा और तुम्हारी जितनी भी दुनिया में जो मामलात हुए उसके मैं तुमसे सवाल जवाब करूंगा। तो ये अल्लाह ताला की चंद एक छोटी सी अपनी मखलूक से डिमांड्स हैं, और जब हमारा रब की हमारे से वो डिमांड्स हैं, तो वो डिमांड्स हमको ये डेफिनेटली पूरी करनी चाहिए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आपने ताला। इंशाल्लाह। हैंड जो रेस किए हुए हैं, तो हमदान टी आप प्लीज पढ़ना शुरू कर दें शुरू जी, से। ठीक, चल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वतिल का, और ये है हुज्जतुना दलील या हुज्जत हमारी, आतैना हा, दिया था हमने इसे इब्राहीम को, अलाका में ही उसकी कौम पर, नरफहू हम बुलंद करते हैं, दरजातिन दर्जात, मन जिसके, नशाउ हम चाहते हैं, इन्ना बेशक रब्बा का रब आपका, हकीमुन बहुत हिकमत वाला है, अलीम बहुत इल्म वाला है। वहबना, और अता किए हमने, लहू इसे इसहाका, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूब अलैहिस्सलाम व याकूब व कुल्लन, और हर एक को हदायना हदायत दी हमने, व नूहुन अलैहिस्सलाम हदायना
ہدایت دی ہم نے من قبل اس سے قبل ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے ہی اس کی ومن میں سے داؤدہ اور داؤد علیہ السلام و سلیمان و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام و ایوب اور ایوب علیہ السلام و یوسف اور یوسف علیہ السلام و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اور کو وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں یا اجر دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو وزکریا اور ذکریہ علیہ السلام یا اور یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و الیاس اور الیاس علیہ السلام کل سب کے سب من الصالحین نیک لوگوں میں سے تھے و اسماعیل علیہ السلام والیسع علیہ السلام و یونس اور یونس علیہ السلام و لوطا اور لوط علیہ السلام و کلن اور ہر ایک کو فضلنا فضیلت دی ہم نے العالمین تمام جہان والوں پر اللہ پر ومن اور ان کے ابائہم ان کے ابا اجداد میں سے ومن میں سے ابائہم ان کے ابا اجداد میں سے وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے ود تبیناہم اور چن لیا ہم نے انہیں وہدیناہم اور ہدایت دی ہم نے انہیں الی طرف صراط راستے مستقیم سیدھے کے ذالکہ یہ ہدایت ہے اللہ کی یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے بھی ساتھ میں یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے ولو اور اگر اشرکو وہ شرک کرتے لہبتا البتہ ضائع ہو جاتے انہم ان سے ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتاب والحکمہ اور حکمت والنبوت اور نبوت فإن پھر اگر کفر کرتے ہیں بہا اس کا ہؤلائی یہ لوگ فقد تو تحقیق وکلنا مقرر کر دیا ہم نے بہا ساتھ اس کے قومن ایک قوم کو لیسو نہیں ہے وہ بہا اس کا بکافرین انکار کرنے والے اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے فبہداہم پس ان کی ہدایت کی اقتدی آپ پیروی کیجیے کل آپ کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لا نہیں اسألکم میں سوال کرتا تم سے یا اجر نہیں مانگتا تم سے لا نہیں میں سوال کرتا علیہ اس پر اجرن کسی اجر کا ان نہیں ہوا وہ اللہ مگر ذکرہ ایک نصیحت یعنی قرآن مجید کریم للعالمین تمام جہان والوں کے لیے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی نسیمہ جی آپ پڑھ لیں پلیز شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بتلکا اور یہ حجتنا دلیل ہے آتیناہو جو ہم نے دلائل ہیں آتیناہو جو ہم نے دیے ہیں ابراہیم کو اللہ قومی ہی اس کی قوم پر نرفعو اور ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں انا بے شک ربا کا آپ کا رب حکیم حکمت والا ہے علیم اور جاننے والا ہے ووہبنا لہ اور ہم نے دیا ووہبنا لہ اور ہم دیا اسے اسحاق و یعقوبہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام کلن ہدینا اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی ونوحن حضرت نوح علیہ السلام کو ہدینا ہم نے ہدایت دی من قبل اس سے پہلے ومن اور ان کی ذریاتی ہی اولاد میں سے داؤد کو بس داؤد کو بس سلیمان اور حضرت سلیمان کو ایوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو وکذالک اور اسی طرح نجزل محسنین ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو وزکریا اور ذکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو الیاس علیہ السلام کو کل من الصالحین یہ سب صالح اور نیکوکاروں میں سے تھے
آگے ہاں جی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے. اوپر والی لائن. ہاں جی، زکریا زکریا علیہ السلام و یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و الیاس اور الیاس علیہ السلام کل من الصالحین اور یہ سب صالح یا نیکوکاروں میں سے تھے. و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام و الیسع اور یسع علیہ السلام و یونس اور یونس علیہ السلام و لوطن اور لوط علیہ السلام و کلن اور ہر ایک کو فضلنا ہم نے فضیلت دی علی العالمین تمام جہان والوں پر. ومن آبائہم اور ان کے آباء و اجداد کو و ذریاتہم اور ان کی اولاد کو و اخوانہم اور ان کے بھائیوں کو. وجتبیناہم اور ہم نے چن لیا انہیں وہدیناہم اور ہم نے انہیں ہدایت دی الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ذالک ہدی اللہ اور یہ ہدایت ہے اللہ کی. یہدی وہ دیتا ہے بھی اسے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے. ولو اور اگر اشرکو وہ سب شرک کرتے لہبطا البتہ ضائع ہو جاتے انہم ان سے ما جو کانو یعملون جو وہ عمل کرتے یا ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. اچھا اولئک الذین اور یہی وہ لوگ ہیں آتیناہم جنہیں ہم نے دی الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوۃ اور نبوت. فَإِن یکفر پس جو اس کا انکار فَإِن یکفر پس جو انکار کرے گا بہا اس کا ہؤلائی تو یہی وہ کافر لوگ ہیں. فقد پس تحقیق وکلنا ہم نے مقرر کر دی بہا اس پر قومن ایسی قوم لیسو نہیں ہے جو بہا اس کی بکافرین انکار کرنے والی. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں حد اللہ ہدایت دی ہے جنہیں اللہ نے فبہداہ مقتدی پس ان کی ہدایت کی پیروی کرو یا ان کی ہدایت پر چلو. کل آپ کہہ دیجئے لا نہیں اسألکم میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر اجرن کسی اجر کا. ان نہیں ہے ہوا یہ الا مگر ذکرہ للعالمین نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. جی سسٹر فریدہ آپ پڑھ لیں شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتلک حجتنا اور یہ تھی حجتنا دلیل یا حجت عطیناھا جو ہم نے دی ابراہیم کو علی قومہ اور ان کی قوم پر. نرفع اور ہم نے اونچا کیے درجات ان کے درجات من نشاء اور جس کو چاہیں. نرفع بلند کرتے ہیں درجات من نشاء جس کے چاہیں. انا بے شک ربا کا حکیم علیم ربا کا تیرا رب بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ووہبنا اور دی ہم نے ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کلن سب کو ہداینا دی ہم نے ہدایت. و نوحن اور نوح کو ہدایت دی یا راہ دکھائی ہم نے من قبل ان سے پہلے و من ذریتہ اور اسی کی نسل میں سے داؤد و سلیمان داؤد اور سلیمان علیہ السلام. و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین احسان کرنے والوں کا. وزکریا اور زکریا و یحییٰ اور یحییٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ و الیاس اور الیاس علیہ السلام کو کل یہ سب من صالحین میں سے ہیں. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو. وکلن اور سب کو فضلنا فضیلت دی علی العالمین تمام عالمین کے اوپر تمام جہانوں پر. ومن آبائہم اور آباء اجداد ومن ان کے آباء اجداد میں سے ومن میں سے وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے و اخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے وجتبیناہم اور ہم نے چنا انہیں وہدیناہم اور انہیں ہدایت دی الی صراط مستقیم راستے کی سیدھے راستے کی طرف. ذالکا یہ ہدی اللہ ہدایت ہے اللہ کی. یہدی ہدایت سے نکلا ہے راہ دکھاتا ہے بھی ساتھ اس کے من یشاء و جس کو چاہے من میں سے عبادہ بندوں میں سے. ولو اور اگر اشرکو شرک کیا انہوں نے شرک کیا لہبطا تو ضائع ہو گئے ان کے انہم ان کے ما کانو یعملون ما جو کانو کیے یعملون انہوں نے جو اعمال کیے وہ ضائع ہو گئے. اولئک الذین
اور یہی وہ لوگ ہیں آتیناہم جن کو عطا کی ہم نے کتاب والحکمہ اور حکمت ونبوت اور نبوت، نبی یعنی کہ بھیجے. فَإِن پس اگر یکفر وہ کفر کرتے ہیں بہا ان کو ماننے سے، ہاؤلائی یہ لوگ، فقط بے شک، وکلنا مقرر کر دیا، بہا ساتھ اس کے قوم کو یا کچھ لوگوں کو، لیسو جو نہیں ہے، بہا ساتھ اس کے بکافرین منکر، یعنی کہ جو ان چیزوں کے منکر نہیں ہیں. الائی کا یہ ہیں الذین وہ لوگ ہد اللہ جن پر ہدایت ہے اللہ کی، فبی ہداہ مقتدی ابھی ہداہم اور جن کو ہدایت دی ہم نے، مقتدی تو ان کی پیروی کرو. کل کہہ دو لا نہیں ہے، اسالکم میں مانگتا تم سے، علیہ اس کام پر، علیہ پر اجرن کوئی اجر، یعنی کہ جو کام کی مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے اس پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا. ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکرہ یہ یاد دہانی ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے یہ تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ نے کافی چھٹیاں بھی کی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت اچھا سبق پڑھا یاد ہے. کیا بس آپ کوشش کریں کہ چھٹیاں نہ کیا کریں. میں جی پوری نہیں کوشش. بھائی آپ شروع سے پڑھ لیں پلیز، اور یہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھوا رہے ہیں پلیز. جی جی مجھے کہاں ہے؟ جی آپ کو کہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتلک اور یہ حجتنا دلیل ہے ہماری، آتیناہا دی ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ اوپر اس کی قوم کی طرف، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجات، من نشاء جس کے چاہتے ہیں، ان بے شک ربا کا تمہارا رب، حکیم حکمت والا ہے، علیم اور جانتا ہے. ووہبنا لہ اور دی ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، کلن سب ہدینا سب کو ہدایت دی ہم نے، ونوحن اور نوح علیہ السلام ہدینا ہدایت دی ہم نے، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریاتہ اور ان کی اولادوں کو، داود علیہ السلام، و سلیمانہ اور سلیمان علیہ السلام، و ایوب علیہ السلام، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، و ہارون اور ہارون علیہ السلام، و کذالک اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین نیکوکاروں کو، زکریا اور زکریا علیہ السلام، و یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، و الیاس اور الیاس علیہ السلام، کلن سب من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و الیسع اور یسع علیہ السلام، و یونس اور یونس علیہ السلام، و لوطا اور لوط علیہ السلام، و کلن اور سب تھے، فضلنا فضیلت اور سب کو فضیلت دی ہم نے، علی العالمین اوپر جہانوں کے، ومن آبائہم اور ان کے آبا اجداد کو، و ذریاتہم اور ان کی اولادوں کو، و اخوانہم اور ان کے بھائیوں کو، واجتبیناہم دیا ہم نے اس کو، وہدیناہم اور ہدایت دی ہم نے ان کو، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ذالک یہ ہدی اللہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی ہدایت ہے، بھی ساتھ اس کے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من سے عبادی اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر اشرکو شرک کرتے، لحبطا البتہ ضائع ہو جاتے، انہم ان سے، ما کانو جو تھے، یعملون وہ عمل کرتے، یعنی کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. اولئک الذین وہی لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوت اور نبوت، فَإِن یکفر اور اگر وہ انکار کریں، بہا ساتھ اس کے، ہاؤلائی وہی ہیں، فقط پس تحقیق، وکلنا بہا دی ہم نے اس کو، قومن لیسو نہیں ہے، بہا ساتھ اس کے، کافرین انکار کرنے والے. اولئک الذین وکلنا کا آپ نے کیا بتایا؟ وکلنا دیا ہم نے اس کو، مطلب ہم مقرر کر دیں گے دوسری، یعنی کہ اس مقرر کے کر بدلے. جی مقرر کر دیں گے اس کو، قوم پہ لیسو نہیں ہے، بہا ساتھ اس کے، بکافرین انکار کرنے والوں کے. اولئک الذین وہی لوگ ہیں جو ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم پس ہدایت دی ان کو، مقتدی یا اقتدی پیروی کریں اس کی. قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اسألکم سوال کیا جائے گا تم سے، سوال کرتا تم سے، علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا نہیں کہ نہیں، اسألکم میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، ان ہوا یہ وہ ہے، الا مگر، ذکرہ نصیحت ہدایت، للعالمین تمام جہانوں والوں کے لیے. ماشاء اللہ جی جزاک اللہ. دوسرا آپ لوگوں سے میں نے ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنی تھی کہ آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہوگا ہماری بڑی ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں سسٹر عزیز فاطمہ، اور انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی پی ڈی ایف جو وہ بنا کر بھیج رہی تھیں. ان کا لاسٹ کافی عرصے سے وہ نہیں آ پا رہی، ان کا کچھ میڈیکل ایشو ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے، اور کل ان کے آپریشن کے جو اسٹیچز ہیں وہ اوپن ہونے ہیں. تو آپ لوگ ان کی صحت کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد انشاءاللہ صحت اللہ یاب کرے پاک اور کاملات ان کے کا لیے
اور دوسرا میں آپ کی کلاس میں ماشاءاللہ سسٹر عائشہ ظہیر کو ویلکم کہتا ہوں. وہ ہماری میرے خیال میں نئی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن آپ سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کنٹینیو بس رہیں کلاس کے میں. آپ سن کے انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جس طرح سے باقی اسٹوڈنٹس نے اس وقت بغیر دیکھے وہ ترجمہ پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں، تو آپ بھی اس طرح سے بالکل پڑھ کر سنا سکیں گے. اور یہاں پہ والنٹیئر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سناتے ہیں، کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ریگولر ہیں، بعض اوقات وہ سناتے ہیں نہیں سناتے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل میں وزڈم ود سلمان فیس پہ جا کر وہاں پہ شروع میں جو آپ کے زوم کلاسز ہیں اور آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ ہے اس سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیے گا. باقی جو ہماری آج کی ڈیبیٹ تھی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ 11 بج گئے ہیں، تو آپ میں سے 1-2 منٹ اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے یا ایڈ کرنا چاہتا ہے تو کر دیں. پھر ہمارے دونوں دوسرے جو سیگمنٹ ہیں، دعاؤں کا سیگمنٹ اور الفاظ کی پہچان کا سیگمنٹ، وہ میرے خیال میں آج بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، لیکن یہ ٹاپک بہت ضروری تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا سا آج ٹائم دیا ہے. تو اس میں کوئی اور بات سرفراز بھی اگر آپ ایڈ کر دیں کوئی بات. جی سلمان بھائی، اصل میں اس میں نا ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالنا چاہیے. ایکچولی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ایک طریقے سے ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف جو ہے اللہ کے بندے ہیں. تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے خلاف اپنے علم سے اور اپنے جو نالج ہے قرآن ہے اس کو جو ہے جتنا سمجھیں گے ہم اس پہ تدبر کریں گے تو پھر ہم ان سے مقابلہ کر بالکل سکتے آپ نے ہیں. ادروائز سرفراز بھی یہ بات تو آپ نے صحیح کی ہے، کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے اس سے پہلے پوری کی پوری جو تاریخ رہی ہے اس تاریخ میں لوگ جو ہے انہوں نے کبھی خدا کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت شیطان اس چیز پہ کامیاب ہو گیا کہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ خدا سے ہی انکار کر بیٹھے ہیں. تو اب جو اللہ کو ماننے والے ہیں یا اس وقت ہم لوگوں کے کندھوں پہ، یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ اصل میں جس طرح سے قرآن پاک نے امت وسط ہم کو قرار دیا ہے اور یہ ذمہ داری اس وقت ہمارے کندھوں کے اوپر ہے، کیونکہ اب کوئی پیغمبر بھی نہیں آئیں گے اور اللہ کی کوئی کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، آخری کتاب ہے وہ، اور آخری پیغمبر آ چکے ہیں اور انہوں نے یہ ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ امت وسط قرار دیا ہے. تو اس کے لیے اب ہم لوگوں نے سب نے مل کر ایک ہم کوشش ہم کریں گے تو ہی یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا. جی آپ کچھ بول رہے تھے؟ جی بالکل، بے شک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی امت وسط والی جو قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے. تو ہمیں پھر امت وسط بن کے بھی دکھانا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ کہ ہم قرآن کو جتنی مضبوطی سے پکڑیں گے اور جتنا اس کو اپنے اوپر بھی عمل کریں، ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں اور سمجھ کے اور اس کو دوسروں تک بھی ہم دلیل کے ساتھ بات کریں. ہوتا یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں میں لوگ جو ہے غصے میں آ کر کے ان کے اوپر جو ہے نا بہت اس طرح کے الفاظ استعمال شروع کر دیتے ہیں یا مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا ایک حق کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے. جیسے ہم نے خود وہ آیت پڑھی ہے نا کہ ہمیں اچھے طریقے سے دعوت دینی ہے ان کو تاکہ وہ جو ہے اس حق کے راستے کی طرف آ سکے. اور ہمیں ایک بات اور بھی غور طلب ہے کہ ہمیں اس میں لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ لوگ جس طرح سے ایک ریلیشن بلڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی ہے. اصل میں یہ بیچارے اگر میں اس وقت جاوید اختر صاحب کو مطلب ان کے ہاتھ جس طرح سے کانپ رہے تھے یا جس طرح سے وہ اپنے دلائل دے پا رہے تھے، بیسکلی وہ یقیناً انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ میں جو ہوں وہ خود میرے جو ان کی کچھ شاید بچپن میں کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات ہوئے اور وہ اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے اور اس کا بعد انہوں نے جو ہے جب اس کا جواب کیا ڈھونڈ لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہوتا تو میرے ساتھ یہ زیادتی نہ ہوتی. تو اب اس کے برعکس ہمیں لوگوں کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ کر کے ان مسئلوں کے لیے اس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال ایک دفعہ پہلے بھی دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو ان کے پاس جو ہے وہ وہاں پر جو لوگ آئے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے تعبیر بتانے سے پہلے، کیونکہ اب وہ لوگ ان کے پاس آئے تھے اسی کام سے، تو اس کام سے پہلے انہوں نے اللہ کی دعوت جو ہے وہ ان تک پہنچائی اور اس کے بعد ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی. تو ہمیں وہاں سے ایک اصول دعوت کا یہ بھی ملتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے قطع تعلق ہی نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں اور اس کے بعد گاہے بگاہے آپ ان کے سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ آپ ان کو دیں. اور اپنی جو دعوت ہے اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا ہمارا اس وقت کام تو یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ آپ نے قرآن جو ہے ایک دفعہ پڑھ لیں. ابھی میرے پاس ایک بہن کا فون آیا انڈیا سے، ہماری اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے مجھ سے ایک کوشچن یہ کیا کہ میری ایک دوست دبئی میں، وہ جو انڈین ہے وہ بھی ریورٹڈ مسلم ہے اور ان کی جو دوست ہیں وہ بھی ریورٹڈ مسلم ہے، ان کے ساتھ کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ وہ سوئسائڈ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہ رہی تھیں. تو خیر میں نے ان کو یہ کہا کہ ان سے صرف اتنی ریکویسٹ ضرور کر لیں کہ آپ جو ہے ابھی سوئسائڈ کرنے سے پہلے میں نے ان کو اپنی جو دورہ قرآن کی پوری پلے لسٹ ہے میں نے ان کو وہ بھیجی. میں نے کہا دیکھیں اس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی ویڈیوز ہیں اور آپ پورے ایک سادے ترجمے سے ان کہ یہ سن لیں ایک دفعہ اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ان کو سوئسائڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور دوسرا میں نے ان کو اپنی جو دعاؤں کی پلے لسٹ ہے وہ بھیجی کہ وہ اگر سن لیں اور ان میں سے کوئی دعا جو ہے وہ ایسی شاید ان تک پہنچ جائے کہ جس کے بعد ان کا وہ اللہ پر جو یقین اور اعتماد ہے وہ بحال ہو جائے. تو یہ ہے کہ ہم اب کوشش کر سکتے ہیں، ہم لوگوں تک یہ اپنا دعوت اور یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور یہی اس وقت ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ میرے خیال میں یقیناً ہمارے ان تمام کاموں کو ہم کو دیکھ رہا ہے اور چیک کر رہا ہے. بالکل کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام. بے شک بالکل صحیح ہے. جی بالکل، یہ بات بالکل سسٹر نے صحیح کہی کہ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. قرآن میں جگہ جگہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی تو اس پہ ان کو بولا کہ تم ان پہ اتنا زیادہ، کیونکہ وہ بہت پریشان ہوتے تھے، تو اس پہ ان کہا کہ بھائی تمہارا کام پہنچا دینا ہے، صرف میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ ایمان لایا یا نہیں لے کے آئے، تمہارا کام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے. تو ہدایت بالکل نمبر وہیں پہ ہم مل جانے ہیں جب پہنچا دیں گے. جی بالکل. اور اس میں یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں ہم اپنے سنسیئرٹی کے ساتھ تو اپنی دعوت دے دیں ان کو، اور اس کے بعد ہم دعا بھی کر لیں، لیکن اس کے بعد اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ نبیوں کے بھی بچے جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے یا وہ حق راستے سے بھٹکے رہے. اس میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے آتی ہیں آیتیں، اور جیسے حضرت جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے علاوہ جو دوسرے بچے تھے وہ تو انہوں نے تو بہت تنگ کیا تھا ان کو. تو مطلب نبی کے اولاد ہونے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل سیدھے راستے پہ ہوں، کیونکہ وہ تو دعوت آپ کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں بھی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، تو وہ تو نبیوں کی بیویاں تھیں، تو ان کو دعوت انہوں نے دی تھی ان کو بھی، لیکن ان کے اوپر ہدایت نہیں تھی، ان کے حق نہیں ملی ان کو ہدایت. بالکل صحیح ہے. بس بس ہر ہمیں وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت پہ ہی رکھے. بس آمین. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.